لانگ مارچ کی آڑ میں خون خرابے کی سازش بے نقاب، بندوقیں کتنی ہیں، بندے کتنے ہیں، لائسنس بھی ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے علی امین گنڈاپور اور اسد خان کی مبینہ آڈیو سنا دی۔ کے پی حکومت سے دونوں کی گرفتاری کا مطالبہ بھی کر دیا۔ کہا گجرات میں بھی بندوقیں جمع کی گئیں، پرویز الہی کو اس کی خبر لینی چاہیے۔ عمران خان کا مقصد لاشیں گرانا ہے، اس فتنے کا سر کچلنا ہوگا ورنہ یہ ملک کو خطرے سے دوچار کر دے گا۔ حکومت کا علی امین گنڈاپور کی آڈیو پر سپریم کورٹ جانے کا بھی فیصلہ۔ لانگ مارچ میں فساد پیدا کرنے سے متعلق شواہد پٹیشن کا حصہ ہوں گے۔ سیاست میں بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور بات چیت سیاست دانوں سے ہوتی ہے، اور سیاست دانوں سے جو بات چیت ہوتی ہے ظاہر ہے اس کے اوپر ایک کریڈیبلٹی بھی ہوتی ہے، لیکن ایک شخص اگر جھوٹ بولے، فتنہ مچائے، فساد کرے، جس کا مقصد کس کے ساتھ مذاکرات کریں؟ ایک فورن فنڈڈ فتنے کے ساتھ۔ اس لیے کسی قسم کا ابھی کوئی مذاکرات اس شخص کے ساتھ جو ملک کے اندر لاشیں بچھانے پہ خدا نخواستہ تلاؤ، اس کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں۔ گالی دے کر، دھمکی دے کر، دھونس کے ساتھ، فساد مچا کر، انتشار مچا کر الیکشن نہیں ملے گا۔ الیکشن جو ہے وہ اپنی آئینی مدت کے بعد انشاءاللہ ہوگا۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ حقیقی آزادی اور لانگ مارچ ہے اور لانگ ڈرائیو ہے یا لانگ واک ہے یا لانگ جمپ ہے، جو اپنے پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ خونی مارچ اور لاشوں سے بھرا ہوا مارچ ہوگا۔ لاشیں بچھانے پر تلے شخص سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ عمران خان سے مذاکرات کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی۔ مذاکرات سیاستدانوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں، فورن فنڈڈ فتنے کے ساتھ نہیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں گالی دھمکی دھونس سے الیکشن کی تاریخ نہیں ملے گی۔ رانا ثناءاللہ بولے ہماری طرف سے مذاکرات کی کوئی پیشکش نہیں، فسادیوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تحریک انصاف میں فرسٹریشن آخری حد کو چھونے لگی۔ لانگ مارچ کے کنٹینر پر تلخی کا ایک اور واقعہ۔ فیروزوالا میں حماد اظہر نے فیصل جاوید سے مائک چھین لیا۔ عمران خان کی موجودگی میں حماد اظہر نے 2 بار مائک مانگا تھا۔ فیصل جاوید کے انکار پر حماد نے مائک چھین کر بات کی۔ گزشتہ روز اسد عمر نے تلخ کلامی کے بعد شیخ امتیاز کو دھکا بھی دیا تھا۔ تحریک انصاف نے فیصل واؤڈا کو بھی پارٹی سے نکال دیا۔ گوجرانوالہ میں پی ٹی آئی کارکن مختلف دھڑوں میں تقسیم۔ لانگ مارچ کے استقبال کی تیاریاں ہی شروع نہ ہو سکی۔ لانگ مارچ بلا جواز اور پاکستان کی ترقی کے خلاف ہے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت لاہور میں اہم اجلاس، علی امین گنڈاپور کے پلان سے بھی آگاہ کیا گیا۔ شہباز شریف کی امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کی ہدایت، کہا آرمی چیف کی تقرری آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوگی۔ حکومت لانگ مارچ کے دوران امن و امان کے لیے متحرک۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کمیٹی ارکان کی تعداد 9 سے بڑھا کر 13 کر دی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ سربراہ ہوں گے۔ ایاز صادق، سعد رفیق، قمر زمان کائرہ، خالد مقبول، میاں افتخار کمیٹی میں شامل۔ اسد محمود، مریم اورنگزیب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور طارق بشیر چیمہ بھی کمیٹی کا حصہ۔ کمیٹی کو امن و امان قائم رکھنے اور سیاسی بات چیت جاری رکھنے کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ لانگ مارچ کا مقصد ڈیل کرو اور مجھے اقتدار کی کرسی پر بٹھاؤ ہے۔ وفاقی وزیر شہری رحمان کہتی ہیں اسلام آباد میں انتشار پھیلانے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا عمران خان پاکستان میں انارکی چاہتے ہیں، یہ شخص اپنے ذاتی مفادات کے علاوہ کوئی سوچ نہیں رکھتا۔ عمران خان کو تمام ملکی ادارے اپنے غلام چاہیے۔ پنجاب حکومت کا سی سی پی او لاہور کی خدمات وفاق کو دینے سے پھر انکار، جوابی مراسلہ لکھ دیا۔ کہا کہ امن و امان اور لانگ مارچ کے پیش نظر غلام محمود ڈوگر کو ریلیز نہیں کر سکتے۔ وفاق نے غلام محمود ڈوگر کو 3 دن میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا حکم دیا تھا۔ وزیر اعظم کے دورہ چین سے قبل ہی دوست ملک کا بڑا فیصلہ۔ چین کا پاکستان کو ہنگامی بنیادوں پر اضافی 50 کروڑ یوان امداد دینے کا فیصلہ۔ رقم سیلاب زدہ علاقوں میں تعمیر نو کے لیے دی جائے گی۔
چین نے اضافی ایمرجنسی معاونت کی پیشکش سے پاکستان کو آگاہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار میں ملاقات، گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد بھی شریک، وفاق اور صوبے کے درمیان مالی معاملات پر گفتگو، سندھ میں سیلاب کے نقصانات اور متاثرین کی بحالی پر بھی بات چیت۔ وزیر خزانہ کے زیر صدارت ایکسچینج کمپنیز کا اہم اجلاس، ڈالر کی قدر کو مزید کم کرنے سے متعلق تجاویز کا جائزہ، اسٹیٹ بینک نے بھی 6 بینکوں پر 29 کروڑ روپے سے زائد کا جرمانہ عائد کر دیا۔ جرمانہ صارفین کو معلومات کی عدم فراہمی، فاریکس ایکسچینج اور جنرل بینکنگ آپریشن کی خلاف ورزی پر کیا گیا۔ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بھارت سے بہتر، امریکی ریسرچ ادارہ گیلپ پاکستان میں امن و امان کی بہتری کا معترف۔ رپورٹ میں کہا کہ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال جنوبی ایشیا میں سب سے بہتر ہے، امریکہ پاکستان میں صرف 1 پوائنٹ اوپر ہے۔ بلاول بھٹو کی کامیاب سفارتکاری رنگ لے آئی، گوانتانامو بے جیل میں قید سیف اللہ پراچا 17 سال بعد رہا، کراچی میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ٹویٹر پر کہا، وزارت خارجہ نے سیف اللہ پراچا کے وطن واپسی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے وسیع انٹر ایجنسی کام کیا۔ خوشی ہے بیرون ملک قید شہری اپنے خاندان سے مل گیا ہے۔ سیف اللہ پراچا کو امریکی CIA نے 2003 میں بینکاک ایئرپورٹ سے حراست میں لیا تھا۔ NA-45 کرم میں ضمنی انتخاب کا دنگل کل سجے گا، انتظامات مکمل، پولیس اہلکار انتخابی عمل کے مکمل ہونے تک پولنگ سٹاف کے ہمراہ رہیں گے۔ 143 پولنگ سٹیشنز پر پولیس، FC، رینجرز، پاک فوج کے اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ اڈیالہ جیل میں قیدیوں کی شکایات، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا جیل کا دوسرا دورہ، جسٹس اطہر من اللہ نے جیل میں سہولیات اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ جیل میں قیدیوں پر تشدد کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد چیف جسٹس نے انکوائری کا حکم دیا تھا۔